وأنتم آخر الأمم صدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عزیزم مکرم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ سب حضرات آج تشریف لائے۔ تقریباً 1 مہینے سے آپ اعلان، آپ اشتہار، آپ دعوت ناموں پر، آپ حضرات نے موبائل پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے تحفظ کی یہ کانفرنس کی آواز سنتے رہے، دیکھتے رہے، پڑھتے رہے۔ آج آپ حضرات یہاں تشریف لائے۔ ہماری جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت آپ حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہے۔ آپ حضرات نے ہمارا موضوع بھی دیکھا ہے، ہماری جماعت کی جدوجہد کو جانتے ہوں گے۔ ہماری جماعت کا ایک ہی کاز، ایک ہی مشن، ایک ہی محنت ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، حضور کی ناموس، حضور کی رسالت کا دفاع کرنا۔ اس جماعت کا ایک ہی کاز ہے کہ پوری دنیا کے اندر محمد رسول اللہ کے دشمن مرزائی کو، قادیانی کو رسوا کرنا۔ اسی حوالے سے صرف 1-2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ میزبان تقریریں نہیں کیا کرتے، مہمان کیا کرتے ہیں۔ میں میزبان ہوں، مہمان نہیں ہوں۔ جس اسٹیج پر، جس پنڈال میں آپ تشریف لائے، اسی جماعت کا، اسی کاز کا خادم ہوں۔ بہرحال اکابرین کی تشریف آوری سے پہلے 2-4 باتیں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں، لیکن میں درخواست کرتا ہوں کہ پوری توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے۔ امید ہے انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ آپ سب حضرات آپ نے علماء کرام سے، آپ حضرات نے اپنے بڑوں سے جلسوں میں جا کر، تقریروں میں جا کر ایک بات سنی ہوگی جو حقیقت پر مبنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ نے اس دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں بھیجا۔ میرے محبوب دو عالم کا حسن بھی اعلیٰ، میرے محبوب کو اللہ نے جمال بھی اعلیٰ دیا، میرے محبوب کو اخلاق بھی اعلیٰ دیا، میرے محبوب کو اللہ نے سب کچھ سب سے نرالا عطا کیا۔ حضور جیسا کسی کو حسن نہیں دیا، حضور جیسا کسی کو جمال نہیں دیا، حضور جیسا کسی کو اللہ نے چہرہ نہیں دیا، میرے محبوب کے بولنے جیسا کسی کو بولنا عطا نہیں کیا۔ ایک ایک چیز پر نظر رکھوں تو خلاصہ نکلتا ہے کہ حضور جیسا اللہ نے اس کائنات کے اندر کسی کو نہیں بنایا۔ حضور حسن میں بھی اعلیٰ، حضور کردار میں بھی اعلیٰ، میرے محبوب بولنے بھی اعلیٰ، میرے محبوب چلنے میں بھی اعلیٰ۔ حضور کی مثال نہیں، ہر چیز کی مثال ہو سکتی ہے، میرے محبوب کی مثال نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سیدنا آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک سارے سچے نبی دنیا کے اندر آئے۔ اس سے آگے جاؤں، ملائکہ کی لڑی کو لے کر فرشتے سب سے اعلیٰ ہیں، وہ نوری ہیں۔ اللہ نے ان کو سب سے مقدم رکھا۔ ساری دنیا کے ملائکہ کو، کائنات کے فرشتوں کو اکٹھا کرو، پھر انبیاء علیہ السلام کو بھی جمع کرو۔ میں کہا کرتا ہوں جو اللہ نے عزت اور مرتبہ، مقام اور بلند و بالا حضور کو عطا کیا ہے،
نہ کوئی نبی اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ کوئی فرشتے کر سکتے ہیں۔ حضور سب سے اعلیٰ ہے، حضور بے مثال ہے، حضور کا جمال بھی بے مثال ہے، حضور بھی بے مثال ہے۔ میں کہا کرتا ہوں میرے نبی جیسا کوئی نہیں ہے، پھر عقیدہ بنا کے جا۔ ایک بات تو ذہن کے اندر آ گئی، یہ تو سارے مانتے ہیں، مولوی بھی کہتا ہے، عام بھی کہتا ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ حضور جیسا کوئی نہیں، حضور سب سے اعلیٰ ہے، حضور بے مثال ہے، یہ سارے مانتے ہیں۔ علماء سے پوچھو یہ بھی کہیں گے محبوب جیسا کوئی نہیں ہے۔ عام آدمی مسلمان کے پاس چلے جاؤ، وہ بھی کہے گا کہ حضور جیسا کوئی نہیں ہے، حضور بھی بے مثال ہے، میرے نبی کا جمال بھی بے مثال ہے، حضور بھی با کمال ہے، میرے نبی کا جمال بھی با کمال ہے، میرے نبی کا بول بھی با کمال ہے، حضور جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر میں لے کے چلتا ہوں میرے محمد الرسول اللہ کے باغی کے دروازے پر، جو 1400 سال کے بعد ایک انگریز لے کر آیا ہے۔ میرا تو عقیدہ بھی ہے، علماء دیوبند کا کہوں تو یہ بے جا ہوگا، یہ انصاف نہیں ہوگا۔ میں کہا کرتا ہوں پوری کائنات کا تو ایک ہی عقیدہ ہے، حضور جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ پھر میں تمہیں مرزا غلام قادیانی جس کو انگریز لے کر آیا ہے، یہ عقیدہ تو یہ ہے حضور جیسا کوئی نہیں ہے۔ مرزا قادیانی کو انگریز لے کر آیا ہے، محمد کے مد مقابل لے کر آیا ہے، میرے محمد الرسول اللہ کے سامنے لے کر آیا ہے، میرے پاک نبی کی ختم نبوت کے سامنے کھڑا کیا ہے، میرے نبی کے حسن و جمال کے سامنے مرزا قادیانی کو کھڑا کیا ہے، میرے محبوب کے کردار کے سامنے کھڑا کیا ہے۔ اور سنیو یہ بھی لے کر جاؤ، یہ بھی مسلک بنا کر جاؤ۔ میں کہا کرتا ہوں سیدنا آدم سے لے کر میرے محبوب تک اگر نبی بے مثال ہوتا ہے، نبی کا کردار بھی بے مثال ہوتا ہے، اللہ نے یہ نبی کے حصے کے اندر رکھا ہے۔ نبی کی ذات میں بھی کوئی عیب نہیں ہوتا، نبی کی کردار میں بھی کوئی عیب نہیں ہوتا، نبی کی ذات بھی پاک ہوتی ہے، نبی کا کردار بھی پاک ہوتا ہے۔ آخر میں آپ کو عقیدہ دینا چاہتا ہوں اس لیے کہ تو باہر جائے گا، میں آپ کو عقیدہ دینا چاہتا ہوں اس لیے تو میدان کے اندر جائے گا، آپ کو عقیدہ دینا چاہتا ہوں اس لیے تو میدانوں کے اندر جائے گا۔ واسطہ پڑے گا میرے محمد کے دشمن کا، آپ کو واسطہ پڑے گا پیغمبر کے باغی کا، آپ کو واسطہ پڑے گا رسول اللہ کے دشمن کا۔ جاؤ جا کر میرے نبی کی وکالت بھی کرنا، محمد الرسول اللہ کے سینے کو ٹھنڈا بھی کرنا، میرے نبی کے سینے مبارک میں ٹھنڈا بھی پہنچانا، میرے پاک پیغمبر کے دشمن مرزائی کو رسوا بھی کرنا۔ پھر عقیدہ دینا چاہتا ہوں جب بھی میرے پیغمبر کے دشمن کا سامنا کرنا پڑے، اللہ کے نبی کے دشمن مرزائی کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا پڑے، سب سے پہلے یہ سوال کرنا نبی بے عیب ہوتا ہے، نبی پاک ہوتا ہے، نبی کی ذات پہ کوئی دھبا نہیں، نبی کے کردار پر بھی کوئی دھبا نہیں ہے۔ آؤ مرزائیو تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں، تمہیں بھی غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ آؤ مرزا غلام قادیانی کے دروازے پر جس کو انگریز لے کر آتا ہے، وہ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے میں ثانی محمد بن کے آیا ہوں، چلو میں اس بات کو لے کر آگے چلتا ہوں۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے میں ثانی محمد بن کے دوبارہ دنیا کے اندر آیا ہوں، تم محمد کے تذکرے چھوڑ دو، مجھے مان لو، پھر میں آؤ میں تجھے مرزا قادیانی کے دروازے پر لے کر چلتا ہوں۔ مرزا غلام قادیانی نے 1901 کے اندر آ کر نبی ہونے کا اعلان کیا ہے، سچا ہے یا جھوٹا ہے یہ بات میں کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلی بات یہ اٹھانی پڑے گی، سب سے پہلا قدم یہ اٹھانا پڑے گا نبی بے عیب ہوتا ہے، نبی کا کردار بھی بے عیب ہوتا ہے۔ اور مرزا قادیانی کے دروازے پر مرزا غلام قادیانی اپنے مرید کو خط لکھتا ہے، اپنے مرید کو التجا کرتا ہے۔ آج بھی مرزا قادیانی کا خط موجود ہے، الفضل قادیان کو اٹھا کر دیکھو، مرزا غلام قادیانی کے ہاتھ کا لکھا ہوا، آج بھی قلم اٹھا کر دیکھو، آج بھی وہ صفحات موجود ہے، مرزا کی تحریر موجود ہے۔ مرزا غلام قادیانی اپنے ہاتھ کے ساتھ لکھتا ہے، اپنے مرید کو لکھتا ہے۔ مرزا غلام قادیانی اپنے مرید کو خط لکھ کے کہتا ہے میرے لیے فلاں شراب بھیج دو، جو آپ شراب پہلے بھیجی تھی وہی شراب میرے لیے بھیج دو۔ آپ سے پوچھتا ہوں میرے محمد کی ختم نبوت کے لیے آئے ہو، اللہ کے نبی کی محبت میں آئے ہو، میرے پاک پیغمبر کی عزت کے لیے آئے ہو، میرے پاک محمد کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے آئے ہو؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں آج رسول اللہ کے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہاتھوں کو لہرا کر یہ آپ فتوی بھی جاری کریں، یہ آپ کائنات کو یہ بھی بتلا دیں، آپ ہاتھ اٹھا کر کہو جو شرابی ہو وہ اللہ کا نبی، بولے مارکا سارے بولو جو شرابی ہو اللہ کا نبی، جو شرابی ہو وہ اللہ کا نبی۔ بولو بزرگ آ چکے ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں 2-4 باتیں یاد کر کے جاؤ۔
اس علاقے کے اندر محمد کی باغی رہتے ہیں۔ سنیو علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں، رب نے یہ اعزاز بھی امت کو دیا ہے۔ اگر اللہ نے اس امت کو